بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ سوتا ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 91۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت اسے کم نہیں کرتی۔ تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جو خرچ کیا اس نے اس کے ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے پست کرتا اور بلند کرتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ابن نمیر نے کہا، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کی سخاوت اس میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعمال کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 93۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا، لکھو۔ اس نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ فرمایا، تقدیر لکھو۔ اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 94۔ مسلم بن یسار بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو اس سے کچھ اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے کچھ اولاد نکالی تو فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جہنم کے سے عمل کریں گے۔ یہ سن کر کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے اہل جنت کے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اہل جنت کے سے اعمال پر ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنمیوں والے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 95۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں، ان کے آباء اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔
پھر آپ نے اپنی بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں، ان کے آباء اور ان کے قبیلوں کے نام ہے، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب فیصلہ ہو چکا تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میانہ روی سے درست عمل کرتے ہو، حالانکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کروایا جائے گا، اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں، اور جہنمی سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا، خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا، تمہارا رب بندوں کے معاملے سے فارغ ہو چکا، پس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 96۔ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول رہنمائی فرمائیں، دم جس کے ذریعے ہم دم کراتے ہیں، دوائی جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، اور بچاؤ کی چیزیں مثلا ڈھال وغیرہ جن کے ذریعے ہم بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے کچھ روک سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اسباب اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیا مجھے اس چیز کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ تم سے پہلی قوموں نے اس معاملے میں بحث و تنازع کیا تو وہ ہلاک ہو گئیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور تم پر واجب کرتا ہوں کہ تم اس مسئلے پر بحث و تنازع نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 98۔ ابن ماجہ نے عمر بن شعیب کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی یعنی بھر مٹھی سے، جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی، پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کی رنگت کے مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید اور کچھ کالے، اور کچھ سرخ و سفید کے مابین، کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادت والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 100۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، بس جس کو یہ نور میسر آ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا، بس میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 101۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لا چکے، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں بدلتا رہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 102۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بیابان میں کوئی پرندے کا پر ہو جسے ہوائیں ہر آن الٹ پلٹ کرتی ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 103۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا
حتیٰ کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان لے آئے۔ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ وہ موت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہو اور وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 104۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی مرجیہ اور قدریہ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 105۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں زمین میں دھس جانا اور صورتیں بدل جانا ہوگا اور یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 106۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، پس اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 107۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قدریوں کو اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ، نہ انہیں سلام کرنے میں پہل کرو اور نہ ان سے فیصلے کراؤ اور نہ ہی ان سے مناظرہ کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 108۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو۔ اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 109۔ مطر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 110۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مومنوں کے بچے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے عرض کیا، تو مشرکین کے بچے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے آبا کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 111۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندہ درگور کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ درگور کیا گیا جہنمی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 112۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ہر بندے کی تخلیق سے متعلق اس کی 5 چیزوں، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کے مرنے اور دفن ہونے کی جگہ، اس کے نقوش اور اس کے رزق سے فارغ ہو چکا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 113۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے تقدیر کے متعلق ذرا بھی بات کی تو روز قیامت اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی، اور جس نے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 114۔ حضرت ابن دیلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابی بن کعب کے پاس آیا تو میں نے انہیں کہا، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا ہے، بس آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں، امید ہے اللہ اسے میرے دل سے دور کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو ان کے لیے
اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دیلمی بیان کرتے ہیں، پھر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ پھر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے اسی کی مثل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 115۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، پس اگر تو اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں یا اس امت میں زمین میں دھسنا، صورت مسخ ہو جانا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 116۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں وفات پانے والے اپنے 2 بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب آپ نے ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے تو فرمایا، اگر آپ ان دونوں کی جگہ دیکھ لیں تو آپ ان سے بغض رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ سے جو میری اولاد پیدا ہوئی ہے، آپ نے فرمایا، جنت میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اور ان کی اولاد جنت میں، مشرک اور ان کی اولاد جہنم میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 117۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، یہ کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، یہ کون ہیں؟ فرمایا، داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ تو اس نے جواب دیا، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 118۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں، اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالی جیسے کوئلہ ہو، تو اللہ نے ان کے دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا، یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا، یہ جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 119۔ ابو نضرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری اور فرمایا یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دو مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 120۔